جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پہ کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتے رہے کہ موجودہ حکومت اس طرح کی ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کا قبضہ آسان ہو جائے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ جہاں پہ انگلی رکھ دیں گے وہ ہو جائے گی، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کی ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یہ اوقاف کسی بادشاہ یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں، یہ 100% مسلمانوں کی وقف کردہ جائیدادیں ہیں۔ مسلمانوں نے کس فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے۔ ہمیں اپنی کمیونٹی کو اس قابل بنانا ہے کہ ہر چیلنج کا سامنا حکمت اور استقامت سے کیا جا سکے۔ میں اوقاف کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں، وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کی ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اوقاف کسی بادشاہ یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں، یہ 100% مسلمانوں کی وقف کردہ جائیدادیں ہیں۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود پر کس قدر زور دیا ہے۔ مسلمانوں نے کس فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے۔ آج اسے ہم اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے، اس پر ناجائز قبضہ اور تسلط ہونے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پہ کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتے رہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت اس طرح کی ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کا قبضہ آسان ہو جائے اور جنہوں نے قبضے ناجائز کر رکھے ہیں ان کا تسلط مکمل ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ جہاں پہ انگلی رکھ دیں گے وہ ہو جائے گی، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اپنی ہی جائیدادیں، ان کے اپنے وزیر نے اسی مرتبہ کے سیشن میں یہ بات کہی ہے کہ اتنی جائیدادیں اوقاف کی جو ہیں وہ لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں۔ اگر ہاتھ رکھنے سے وہ جائیداد مل جاتی ہوتی تو خود اوقاف کی جائیدادوں پر اتنے سارے لوگوں کے قبضے کیسے ہوتے؟ وہ جو میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے، وہ تو بھائی قبضے تم نے کروا رکھے ہیں، اور وقف بورڈ بنتا کیسے؟ حکومتیں بناتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے وقف بورڈ کا بنایا جانا۔ آپ نے جو موجودہ قانون ہے اس کے حساب سے آپ نے ان جائیدادوں کا انتظام کرنے کے لیے جو صوبائی اوقاف بنائے ہیں جتنے، اور سینٹرل وقف کونسل بھی، وہ سب حکومتیں بناتی ہیں، حکومتوں کے بنائے ہوئے اوقاف کے ساتھ، اور اتنی جائیدادیں آپ کو وزیر مان رہا ہے کہ اتنی جائیدادوں پہ قبضہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مشکل حالات میں مسلمانوں کا عمل اور رد عمل وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صبر، حکمت اور دانشمندی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ اگر صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کیے گئے
تو جو ہمارا مخالف جو چاہتا ہے ہمارے ہاتھ سے وہ کام کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کریں، مثبت اور متوازن اقدامات کے ذریعے معاشرتی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار مزید مضبوط کریں، تعلیم کے فروغ، معاشی خود کفالت، سماجی بہبود پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہمیں اپنی کمیونٹی کو اس قابل بنانا ہے کہ ہر چیلنج کا سامنا حکمت اور استقامت سے کیا جا سکے۔ ستم کتنا ہی رخ بدلے وفا کی خو نہ بدلیں گے، وہ ترکش اپنا خالی کر دیں ہم پہلو نہ بدلیں گے، مزاج باغبانی باغباں کا گر نہ بدلے گا، چمن والے بھی اپنا رنگ اپنی بو نہ بدلیں گے، جنوں والوں کی شوریدہ مزاجی بھی نہ بدلے گی، وہ جب تک طرز و انداز خمے گیسو نہ بدلیں گے، غموں کی ترجمانی ہو رہی ہے ہوتی جائے گی، یہ زخم دل نہیں ہے پھول ہیں خوشبو نہ بدلیں گے، تیرا بخشا ہوا سرمایہ غم اتنا پیارا ہے کہ جام جم سے بھی ہم ایک بوند آنسو، کہ جام جم سے بھی ہم ایک بوند آنسو نہ بدلیں گے۔ میرے دوستو، مزاج دعوتی بنانا ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو اس سرزمین پر پیدا کیا اور ہمارے لیے یہ انعام ہے اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس سرزمین پر ہم کو پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے ہم کسی ایسی سرزمین پہ پیدا ہوتے جہاں سب ایک طرح کے لوگ ہوتے، ہمارے جیسے لوگ ہوتے۔ اللہ تعالی نے ہم کو اس مختلف خیال، مختلف عقائد کے سرزمین پر پیدا فرمایا اور ہمارے لیے اس سرزمین کو میدان عمل بنا دیا۔ یہ افسوس اور دکھ کی نہیں بلکہ خوشی، مسرت اور شکر گزاری کا موقع ہے۔ ہمیں یہاں موقع ملا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اسلام کی حقانیت اور اسلام کی دعوت پہنچانے کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مزاج دعوتی ہو، عداوتی نہ ہو۔ آج دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ جماعتیں، کچھ تنظیمیں اور ہمارے برادران وطن میں بھی تھوڑے پولیٹیکل فائدے کے لیے لوگ دشمنی، نفرت پھیلا کر، تقسیم کر کے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ اگر اس ملک میں بسنے والے لوگ بٹیں گے، بانٹے جائیں گے، تو ملک کے ساتھ دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی؟ اس سے بڑی غداری کچھ ہو نہیں سکتی کہ ایک طبقے کو الگ کر دیا جائے، الگ تھلگ کر دیا جائے، محروم کرنے کی کوشش کری جائے، ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی بات ختم کر لوں، ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرو جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، اور خدا پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح سورہ احزاب ہی میں، وہ سورہ احقاف میں تھا، یہ سورہ احزاب میں ہے، وَدَعْ عَدَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو،
ہاں تکلیف ہم کو ہوگی، تکلیف پہ ہم آواز بھی اٹھائیں گے، لیکن فیصلہ پروردگار کے ہاتھ میں رہے گا۔ ہم صبر کریں گے استقامت کے ساتھ، ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کریں گے اور خدا پر بھروسہ کریں گے۔ جب ہمارا مزاج اگر دعوتی ہو جائے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، سب سے بہتر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کو بھلائی کے ساتھ، یاد رکھیے برائی برائی سے دور نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسے ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہو۔ یہ ہمیں سمجھیے کہ ہم کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا دعوتی مزاج کی ضرورت ہے، عداوتی نہیں۔ یاد رکھیے شہاب الدین غوری کی دلی چھوڑ کر سلطان الاولیاء، سلطان الہند، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پرتھوی راج چوہان کے اجمیر میں آئے تھے۔ وہ غوری کی دلی چھوڑی اور پرتھوی راج چوہان کے اجمیر میں پہنچے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا کر دیا ہوتا تو آج ہم آرام سے ہوتے، اگر ویسا کر دیا ہوتا تو ہم آرام سے ہوتے، ہم چلے گئے ہوتے، ان کی بات مان لی ہوتی۔ دعوت کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ مذہب کے نام پر بنائے جانے والے اسٹیٹ کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا جانا تھا، اور ہم آج بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو۔